بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا یوٹیوب چینل شہاب خان کی آل ویڈیوز کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پریس کریں، جس سے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ انجمن حلفیہ الفضول۔ یوں تو سارے عرب میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف بد نظری اور انتشار کا ماحول پایا جاتا تھا، کمزوروں کا جینا دوبار ہو چکا تھا، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مکہ کی حدودوں میں بھی کچھ اسی قسم کے حالات پائے جاتے تھے۔ باہر سے کوئی تاجر مال لے کر آتا تو لوٹ لیا جاتا، یا مال خرید کر رقم نہیں دیتا، کوئی کسی کا حق دبا بیٹھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خرابیوں کے باعث بہت دکھ پہنچتا تھا۔ مکہ کے سنجیدہ اور انصاف پسند لوگوں نے حلف الفضول کے نام سے ایک انجمن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر اس مظلوم کی حمایت کی جائے جو شہر مکہ کے حدود میں پایا جائے، خواہ وہ وہیں کا باشندہ ہو یا اجنبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بہت پسند فرمایا۔ خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر۔ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حصہ لیا۔ خانہ کعبہ جس حالات میں آج نظر آ رہا ہے، پائیداری اور خوبصورتی کے اعتبار سے قدیم کعبہ سے بہت فرق ہے۔ صدیاں گزر گئی، آج بھی اللہ کا یہ گھر قائم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خراب موسمی حالات اور بارشوں کی وجہ سے عمارات بوسیدہ ہو جاتی تھی تو مرمت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ جب سرکار دو عالم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آئی تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ کام تو مکمل ہو چکا تھا، صرف سنگ اسود رکھنے کی باری آئی۔ سنگ اسود رکھنا ہر شخص کے لیے ایک اعلیٰ اعزاز تھا۔ سرداروں میں سے ہر شخص کی یہ چاہت تھی کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے، اس لیے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ چکی تھی۔ بعد میں اتفاق رائے سے یہ بات منظور ہوئی کہ اگلے روز صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص صحن کعبہ میں داخل ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے۔ دوسری صبح سرکار دو عالم کو صحن کعبہ کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سب نے ایک آواز ہو کر کہا، صادق آ گئے، امین آ گئے۔ سرداروں نے فیصلہ کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مقرر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی۔ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ اسود رکھا اور اس کے کونے سرداروں سے پکڑوا کر حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے، اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصفانہ فیصلے کی سب نے تعریف کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اور ہر وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہر لمحہ اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، یہاں ایک غار ہے۔ یہ جگہ بالکل سنسان ہے، یہ غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن اس غار میں گزارتے، اللہ کا ذکر کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اچانک ایک نورانی جسم نمودار ہوا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیال نہیں کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قوت سے ہلا رہا ہے۔ پھر آواز آئی، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ جواب ملا، پڑھ اپنے رب کے نام جس نے کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیں، آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے۔
اللہ کے رسول گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے غار حرا میں جو کچھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، فوراً ایمان لے آئیں اور فرمایا